السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه رواه البخاری۔ بخاری شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح، یہ نیک دن ہے، تاریخی دن ہے۔ ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم، کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے شر سے نجات دلایا تھا۔ یعنی اس دن فرعون ہلاک اور برباد ہوا تھا، دریا کے اندر ڈبو دیا گیا تھا۔ تو فرعون کی ہلاکت مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ فرعون نے جو بنی اسرائیلوں پر ظلم ڈھایا تھا، ہم سب جانتے ہیں، ان کو غلام بنا کے رکھا تھا، مارتا تھا، تکلیف دیتا تھا، ستاتا تھا، عذاب دیتا تھا، مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دن یعنی 10 محرم کو فرعون کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیلیوں کو نجات دلائی، تو یہ ان کے لیے خوشی کی بات تھی، بہت بڑا دن تھا۔ فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، 10 محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ شکرانے کے طور پر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کیا کہا؟ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسے خوشی میں روزہ رکھتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، یہودیوں سے کہا آپ نے۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، تو آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رمضان کے روزے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا، 10 محرم کا روزہ یہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا، بلکہ اس کو نفل کا درجہ دے دیا کہ جو رکھنا چاہے رکھے۔ فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو عاشورہ کا دن بڑا تاریخی دن ہے، بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم شخص فرعون ہلاک ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نجات پا گئے، مسلمان جو ان کے ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ بھی نجات پا گئے، لیکن فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں تھے تو ان کو دریا میں ڈالا گیا صندوق میں، جبکہ کمزور تھے، چھوٹے تھے، ہلکے تھے، اللہ نے زندگی دی، بچ گئے۔ فرعون طاقت و قوت کے باوجود دریا میں ڈبو دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ شروع سے رکھتے تھے، یعنی ہمیشہ رکھتے تھے۔ مکی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. صرف مسلمان ہی روزہ نہیں رکھتے تھے, مکہ کے جو مشرک تھے, قبیلے قریش کے لوگ تھے, وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ خوشی کے طور پر کہ اس دن فرعون ہلاک ہوا تھا. 10 محرم کو خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جاتا تھا. خانہ کعبہ پر غلاف لگا رہتا ہے, تو 10 محرم کو زمانہ جاہلیت میں, یعنی اسلام سے پہلے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے, مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا غلاف 10 محرم کو بدلتے تھے. یہ 10 محرم کی تاریخی حیثیت ہے. اس کے علاوہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملے گی, لیکن سب سب کیا ہے؟ بے بنیاد اور باطل ہے. جیسے 10 محرم کو قیامت آئے گی, نہ اس کا ذکر قرآن میں ہے, نہ اس کا ذکر حدیث میں ہے. 10 محرم کے حوالے سے کیا مشہور ہے عوام میں؟ 10 محرم الحرام کو قیامت برپا ہوگی, قیامت قائم ہوگی. اس کی کوئی حیثیت, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اسی طریقے سے محرم الحرام کے 10 محرم الحرام کے حوالے سے جو باتیں بے بنیاد ہے, جیسے عاشورہ کے دن, یعنی 10 محرم کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. 10 محرم کو زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا. عاشورہ کے دن قلم اور لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا. عاشورہ کے دن جبریل اور تمام فرشتوں کو پیدا کیا گیا. عاشورہ کے دن داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. عاشورہ کے دن داؤد بن سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی گئی. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن پیدا ہوئے. عاشورہ کے دن اللہ عرش پر مستوی ہوا. یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں. یہاں تک بھی لکھا گیا ہے کہ کشتی کو ٹھکانہ ملا, جودی پہاڑ پر پہنچی عاشورہ کے دن. نوح علیہ السلام کو نجات ملی عاشورہ کے دن. ایوب علیہ السلام کو شفا یابی ملی کب؟ عاشورہ کے دن. یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یا صحیح تاریخ سے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. بس یہ باتیں عوام میں مشہور ہیں. یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں. عاشورہ کے حوالے سے اتنی بات اس کی تاریخی حیثیت ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اور زمانہ جاہلیت میں مشرکین بھی روزہ رکھتے تھے اور خانہ کعبہ کا غلاف اسی 10 محرم کو تبدیل کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے, تو آپ بھی روزہ رکھے اور آپ نے یہ خواہش ظاہر کی, لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع, کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا, آپ کی وفات ہو گئی. تو 9 کا آپ نے روزہ رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے, وعدہ کیا ہے, عزم مصمم کیا ہے, اور 10 محرم کو روزہ رکھا ہے. تو 9 اور 10 محرم کا روزہ یہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہی محرم الحرام کی 10ویں محرم کی تاریخی حیثیت ہے. بقیہ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں مشہور ہے, اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو کہنے اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم.